اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل وائز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، یہ جو واقعہ ہم آپ لوگوں کو بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعہ ہے جنات کے بارے میں۔ جعلی عالموں نے اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے جنات کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کی فرضی داستانیں اور خوفناک قصے مشہور کر رکھے ہیں۔ اس کی بدولت وہ پریشان حال اور مجبور لوگوں سے باری رقوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنات بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ عملیات کے میدان میں سالہ سال کے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صرف 4 ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر جنات انسانوں کو پریشان یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو عملیات اور وظائفات کے ذریعے جنات کو تسخیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر ناتجربہ کاری کی بنا پر جب وہ عمل الٹ ہو جاتا ہے یا مکمل نہیں ہوتا تو جنات اس عمل پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس عمل کو مختلف طریقوں سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ جنات کے سایہ کے اثر کا شکار ہونے والوں کی دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھوں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنات کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ شخص کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، لیکن جنات انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتے ہیں۔ جنات کے سائے کی تیسری قسم میں عامل حضرات تعویذات یا عملیات کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی خاطر جنات کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں، تو جنات ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں اور آسانی کے ساتھ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ چوتھی اور آخری قسم کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ اس کی زیادہ تر شکار صرف عورتیں ہوتی ہیں۔ عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کے حسن کی بدولت مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے گھر سے کچھ فاصلے پر آرمی کیمپنگ گراؤنڈ تھی۔ وہاں چوکے آبادی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے بہت کم ہی لوگ اس راستے کو استعمال کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے گھر کے نیچے خراد میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی زمین پر بے ہوشی کی حالت میں گرا ہوا تھا اور تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ کوئی اسے جوتا سنگھا رہا تھا، شاید اسے مرغی کا دوڑا پڑ گیا ہے، اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق مشوروں سے نواز رہا تھا۔ میں نے اپنے عملیات کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا جو وہاں موجود عام لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھا۔ ایک سکھ جن نے اس لڑکے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے پکڑ رکھا تھا۔ اس اچانک تکلیف کے باعث لڑکا حواس سے باخت ہو کر تڑپ رہا تھا۔ اسی دوران قریبی ہائی اسکول میں چھٹی ہو گئی اور تماشائیوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں نے تمام لوگوں کو سمجھا کر اس لڑکے سے 10 فٹ دور کر دیا۔ اس کے بعد میں اس سکھ جن سے مخاطب ہوا اور کہا، اس کمسن لڑکے کا کیا قصور ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہنے لگا کہ میں یہاں درخت کے نیچے بیٹھا کھانا کھا رہا تھا تو اس لڑکے نے اس میں پیشاب کر دیا، اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ اسی دوران میں نے اس کی منت سماجت بھی کی اور دھمکیاں بھی دیں، لیکن وہ کسی صورت ماننے پر تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے ایک لڑکے سے کاغذ اور پینسل لے کر ایک تعویذ لکھا اور اس کو دکھایا کہ میرے پاس تمہارا علاج موجود ہے، لیکن وہ بہت ڈھیٹ نکلا اور کہنے لگا، آپ مجھے چاہے جلا دیں لیکن میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرے پاس ایک ایسا علم تھا جس کو میں مشکل وقت میں آخری احتیاط کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ایک ایسا وظیفہ تھا کہ کوئی طاقتور سے طاقتور جن بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پاتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بغل میں ہاتھ رکھ کر وظیفہ دہرانا اور پھر ہاتھ پر پھونک مار کر ہاتھ جن کی طرف کر دینا۔ جس میں نے آخر میں یہ عمل دہرایا تو وہ ہاتھ جوڑنے لگا کہ بس بس، اور اس نے دوڑ لگا دی۔ میں نے 2 موکل اس کے پیچھے دوڑائے اور وہ اسے پکڑ کر لے آئے۔ پھر اس نے بہت معافیاں مانگیں اور منت سماجت کی۔ پہلے وہ اس جگہ کو چھوڑنے
پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب اس نے اپنا مقام تبدیل کرنے کی حامی بھر لی اور آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ اس تمام منظر کو وہاں پر موجود بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد لڑکا ہوش میں آ گیا۔ میں نے اس کو ایک تعویذ لکھ کر دیا اور کہا کہ اسے گلے میں لٹکا لے، آئندہ کبھی بھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کا بٹن دبا دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا میسج چھوڑ دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔